الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ یہ سورۃ الانعام کی اور 8ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ سورۃ الانعام کی 111 نمبر اور 8ویں پارے کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر بے شک ہم نزلنا نازل کر دیں، اتار دیں، الیہم ان لوگوں کی طرف، ملائکۃ فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان لوگوں سے گفتگو کریں مردے، وَحَشَرْنَا اور ہم جمع کر دیں، علیہم ان لوگوں کی طرف، کل شیء ہر چیز کو، قبولا سامنے، ما کانوا لیؤمنوا تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھائیں اور پختہ قسمیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو یہ لوگ ایمان ان نشانیوں پر لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان قسموں کا جواب اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں پر فرشتوں کو نازل کر دیں، یعنی یہ اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھیں اور فرشتے ان سے آ کر کہہ دیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، خود فرشتے ان سے آ کر کہیں، اور فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان لوگوں سے مردے گفتگو کریں، مردے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ دین برحق ہے اور موت کے بعد عذاب برحق ہے۔ مردے ان سے گفتگو کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، اور پھر فرمایا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ہم جمع کر دیں ان کافروں پر ہر چیز، قبولا سامنے، قبولا یا قبیل کی جمع ہو، اس کا معنی ہے کہ ہر چیز کی، ہر قسم کی چیز ان کے سامنے کر دیں،
اور قبول یہ مصدر بھی آتا ہے، اگر مصدر ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے کر دے۔ تو اب اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کی چیز کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی ہر چیز کر دے، تو فرمایا ما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جسے اللہ توفیق دے کہ یہ مومن ہو جائے وہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، زبردستی تو جس کو چاہے جبرن اللہ سبحانہ و تعالی مومن کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کافر نہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جبرن سب کو مومن بنا سکتا ہے، مسلمان بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جب حق اور باطل لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا، اب جس کا دل چاہے حق کو قبول کر لے، تو جس کا دل چاہے حق سے پھر جائے اور باطل پر جمع رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس مجلس کے اندر مسلمان موجود ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور کافر بھی موجود ہیں۔ اب مشترکہ یہ مجلس لگی ہوئی جس میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، گفتگو فرما رہے، دیکھا کہ ابو جہل آ رہا ہے۔ اب سب لوگ دیکھنے لگے ابو جہل کی طرف۔ اب دیکھو یہ ابو جہل بولتا کیا ہے، کیا کہتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ تھا جب بھی بولے گا یا کوئی الٹا ہی بولے گا، اس نے شرارتیں ہی کرنی ہے، شرارتیں اس کو سوجھتی ہیں۔ تو ابو جہل آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے، مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اگر میں بتلا دوں کہ مٹھی میں کیا چیز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن نہیں، بس آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا چیز ہے۔ ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں، اس نے اپنی مٹھی میں کنکریوں کو لیا ہوا تھا، وہ کنکریوں سے آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کنکریاں بول رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہ کنکریاں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہی تھی۔ ابو جہل نے ان کنکریوں کو زمین پر پھینکا اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو، تم بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ تو ابو جہل کنکریوں سے کلمہ طیبہ کی آواز سن کر، کنکریوں سے رب کی تعریف سن کر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ رب العزت نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ لوگ اس قدر ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اس قدر انا لے کر ان کو بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ان سے فرشتے بھی باتیں کریں اور ان سے فرشتے ان پر اترے اور مردے ان سے گفتگو کریں اور ہر دنیا کی چیز ان کے سامنے کر دی جائے، ہر قسم کی چیزیں ان کے سامنے کر دی جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے، اللہ چاہے، جس میں طلب ہو ایمان لانے کی، طلب ہو اور پھر اس کے اندر پیاس ہو، تو اللہ رب العزت اس کی طلب پر اسے ایمان کی بھی توفیق دے ہی دیتے ہیں، اسے ایمان کی بھی توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ جس کو طلب ہوتی ہے، لیکن جس کو طلب نہیں ہوتی، جو ضد اور عناد پر اڑ جائے، تو پھر اللہ رب العزت اسے ایمان کی توفیق نہیں دیتے۔ ہاں، اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے، حق کا راستہ ضرور دکھلایا ہے اور باطل کا راستہ بھی ضرور دکھلایا ہے۔ اب جس کا دل چاہے حق کو قبول کر لے، جس کا دل چاہے باطل ہی پر جمع رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، جہالت کی بنا پر ایمان نہیں لاتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہ دیکھا، قرآن کو نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتوں اور عظمتوں کو نہ پہچانا، سب کچھ جانتے تھے، حق کو بھی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی برحق سمجھتے تھے، لیکن صرف ضد اور عناد کی بنا پر یہ مشرکین مکہ یا کافرین مکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے
ان لوگوں کی کفر کی شدت کو بیان فرمایا کہ کس قدر یہ شدت کفر پر جمے ہوئے، کس قدر ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کس قدر ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ مردے بھی باتیں کریں تو ایمان نہ لائے، اور فرشتے بھی ان کے سامنے